چلتا ہے. مثلا عدالت کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں لیکن قانون تو قانون ہے جو بنا ہوا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کی نفی کہیں ہوگی تو وہ فیصلے بھی تبدیل ہو جائیں گے. جیورسپروڈنس یہ کہتا ہے کہ اگر کسی فیصلے میں ڈاؤٹ آ جائے، شک آ جائے، تو پھر وہ اس فیصلے کے شکوک کی بنیاد پر اس کا فائدہ ڈیفنس کو یعنی ملزمان کو جاتا ہے، نہ کہ پروسیکیوشن کو یا اس کو جو کہ حکومت ہوتی ہے اس کو جاتا ہے. یاد رکھیے یہ جیورسپروڈنس کا ایک بہت ہی اولین، اور ججز اس کو کوٹ کرتے ہیں اور اسی پہ فیصلہ سناتے ہیں کیونکہ یہ قانون مستقل ہے، فیصلے غلط ہو سکتے ہیں. تو کیا موجودہ صورتحال میں جج ارشد ملک، شوکت صدیقی اور جناب یہ جو ایک کیس آ گیا ہے رانا محمد شمیم صاحب کا، جو کہ گلگت بلتستان کے سابق آپ کے چیف جج جو گلگت بلتستان کے اپیلیٹ کورٹ کے ہیں اس کے جج ہیں، ان کا یہ بیان حلفی آ گیا ہے. تو کیا یہ فیصلے جو دیے گئے مریم نواز اور نواز شریف کو وہ اس میں ڈاؤٹ کریٹ نہیں ہو رہا؟ ایک طالب علم کے حیثیت سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ڈاؤٹ نہیں، ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے. اتنے بڑے بڑے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہیں، یہ فیصلہ اتنا مشکوک ہو گیا ہے کہ یہ ایک کہنا چاہیے اپیئرنگ کی مار ہے. صرف ایک کورٹ میں ان چیزوں کی تصدیق ہو کہ یہ حلف نامہ صحیح ہے، شوکت صدیقی صاحب کا ریٹن صحیح ہے اور جناب جج ارشد ملک کی فورنسک کی ہوئی جو ویڈیو ہے صحیح ہے، ایک آپ کے کیا کہنا چاہیے آرگومنٹس کی مار ہے. یہ اتنے شکوک پیدا ہو چکے ہیں، یہ اسٹیٹس ہے. اب میں آتا ہوں یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بھائی نفرت اور بغض پہ فیصلے نہیں ہوتے. آپ کسی کو پسند کریں نہ پسند کریں لیکن قانون اور آئین کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اب موجودہ چیف جسٹس کے سامنے یہ بہت بڑا ایک کیس آیا ہوا ہے کہ ان کی عدالت کے ایک چیف جسٹس کا نام آ رہا ہے جو آج بھی زندہ ہے. جن لوگوں کا نام آ رہا ہے وہ زندہ ہیں ماں سوائے صرف جج ارشد ملک کے. تو چیف جسٹس آف پاکستان کی بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس ادارے کی ساکھ کو محفوظ بنائیں، اس ادارے پر جو عوام کا اعتماد ہے اس کو مضبوط بنائیں، یہ دیکھے بغیر کہ کون ملزم ہے کون مجرم ہے، انصاف ہوا ہے نہیں ہوا ہے، وہ انصاف کے تقاضے پورے کریں. اس کیس کے اوپر سو موٹو نوٹس لیں اور ان تمام لوگوں کو بشمول ثاقب نثار کے ان کو بلائیں اور ایک ایسا فیصلہ دیں جو میرٹ پہ ہو، آئین اور قانون کے مطابق ہو، اور اس فیصلے کے تحت جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں ان کو سپریم کورٹ جو ہے ایسی سزا دے کہ آئندہ کوئی شخص اختیارات، طاقت اور عہدے کے گھمنڈ میں یہ سوچ کے غلط کام نہ کرے اور ملک کو، قوم کو اور پوری فیملی کو تباہ نہ کرے، جس کی بنیاد پر وہ نشے میں بھول جاتا ہے کہ کل اس کو جواب دینا